دشمنوں تے لعنت حق آزادی دی ذات تے نظریں جھکا کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھ لو اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانی تاویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کاف تے نون دے درمیانی امر سید الوسیین وارث اسمان و زمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوصیاء شاہد و مشہود عابد و معبود ساجد و مسجود ذات مقدست عام انسان نہیں قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے خوشنودی مصطفیٰ مرتضی و سیدہ واسطے صلوات باوازے بلند اللہم صلی علی بس دو جملے دعا ہے کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ بانیان مجلس میرے ویرون ہادی نقوی انہاں دے بھیراواں دی پرخلوص محنت توڑا سننا سڑا پڑھنا مالک عبادت تی شمار فرما کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ جنہ مومنین و مومنات کل 1 روپیہ بھی نہیں مالک انہوں نے حج اکبر نصیب فرما ابھی بھی قبلہ سب بندوں نے آمین کی صدا بلند نہیں کی بھائی جان بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے اگر سارے اس عقیدے تے پابندو تو پھر ہر بندہ آمین دی صدا بلند کرے کریم حسین دا کریم اللہ جنہ مومنین و مومنات دی جھولیاں 1 روپیہ بھی نہیں مالک انہوں نے حج اکبر نصیب فرما اچھا جنہ جھولیاں پتر نہیں ماتمی ازادار بیٹے نصیب فرما میری والدہ محترمہ بیمار ہیں مالک شفا کامل واجلہ نصیب فرما اور بھی جتنے بیمار ہیں مجلس تشریف فرمائیں کسے دنیاوی مرض مبتلا ہیں مالک شفا کامل واجلہ نصیب فرما قاضی صاحب تشریف فرمائیں اے 2 علماء دے درمیان میں کھلوتا میرے واسطے بڑے فخر دی بات ہے انہاں دے بزرگاں نال بھی میں پورا عشرہ محرم پڑھے اور ہون قاضی صاحب نال بھی مجلساں پہ پڑھ دیں یہ نسل در نسل یاد رکھو اگر ماں باپ عزادار ہوں گے تو اولاد عزادار ہوگی وہ بڑے عظیم لوگ ہیں قاضی صفتر آل اللہ مقامہ اور جتنے بھی ذاکرین بالخصوص میرے استاد محترم آل اللہ مقامہ پیر سید خادم حسین شاہ جی 38 چکل اور شاعری چ میرے استاد قبلہ ملک علی جعفر علوی چونی والے بڑے عظیم لوگ ہیں مالک انہاں دے درجات وچ بلندی نصیب فرما پیشوا دی آمد دی خاطر دعاواں دی مستجابی دے لالچ دے تحت اتنی بلند صلوات پڑھو بادشاہ راضی ہو جاویں اللہم صلی علی محمد بابا جی حکم کی تعمیل میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا بہت پیارا ماحول ہے میں وسیم بھائی پیچھو سندا ہوں یہ بندے ہے ہی بڑے چنگے سویرے سویرے اجے ناشتہ بھی انہاں نہیں کیتا تے آ کے مجلس وچ بیٹھ گئے ساڈا سلام ہے تانوں اور ہر ذاکر دی واری تساں انج ہی بولنا کیونکہ تسی بولن والے بیٹھے ہو میرے سامنے اور بیٹھے ہو مودت والے تم اپنی فطرت کو آزماؤ ہم اپنی فطرت کو آزمائیں گے ہم جلوس نکالیں گے تم جلوس روکو گے اساں شبی کڈنی تائیں شبی روکنی بابا جی کدییں جو ہوئے بھئی اساں بوا کھڑکا کے آکھیا ہوئے تم آج سارا دن بوا نہیں کھولنا اتوں حسین دے ماتمیاں گزرنا کدی آکھیا چھتا تے نہ چڑی کدی آکھیا اپنی گھر دی مستورات نو آکھی بے چھتا تے نہ چڑھن کدی آکھیا ایسا تن روکے
بھئی ہمیں تو روکنے کی ضرورت ہی نہیں. نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا، بچے جو بد نصیب تھے رستے سے ہٹ گئے. بچے جو بد نصیب تھے رستے سے ہٹ گئے. جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے رہے مگر سارے حلال زادے علم سے لپٹ گئے. مولا تو سلامت. لو جی توڑے بولن تو 4 مصرے مزید تے قصیدہ پاک شروع. سرکار نے فرمایا تھا میں کل علم اسے دوں گا. بولے آجے میں کیا کیا ہے؟ سرکار فرمایا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. جڑے مرد بیٹھے ہو بولو میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. بابا جی مالک تو صحت کلی نصیب فرماوے. سمیچہ جی اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے. ایک بڑے بڑے سارے قادلہ بندہ بڑیاں بڑیاں مچھاں ناف تھائیں داڑی ہاتھ بن کے اکھر لگا سرکار کیا ہم مرد نہیں؟ مسکرا کے فرمانے لگے اپنی زبان کو بند رکھو، کل جب مرد آئے گا میں اس کے چہرے کی زیارت کرواؤں گا. جی وہ سلامت رہو. میرا ویروں نے ساڑھا مہمان ہے، میں زیادہ انتظار نہ کروں. 4 مصرے قصیدہ پاک شروع. یہ بھی میرے واسطے قابل احترام ہے. میرا چھوٹا ویر بیٹھا ہے اور انہوں نے والد گرامی بڑے پیارے مدہ خان ہیں. اصل بات یہ ہے کہ چونکہ باویرت ممبر تے بات کر دی تھی، میرا ٹائم آئی مہاجر صاحب تو بھی پہلے. ٹھیک ہے مہاجر صاحب لیٹ ہوئے نے تو پھر میں بھی لیٹ ہوئے. میں لیٹ ہویا تو قاضی صاحب بھی لیٹ ہوئے. گل دی سمجھ آئی جائے. ساڑھا مقصد ممبر تے کسی دی تنقیس کرنا نہیں. او ذاکر کا دا ذاکر ہے جڑا پاکان دے ذاکر دا احترام نہ کر دا. میں ممبر تے کھلو کے ایک اعلان کر کے جا رہے ہیں، اتھے اپنی ذات نو نہیں منواونا، اتھے صرف پہنچاونا ہے. قدم سرکار نے مقام قم غدیر تے علی منوایا سی، سرکار نے علی پہنچایا سی. گل دی سمجھ آئی؟ سرکار نے قدم آکیا سی فلانیا تمہیں من لے، فلانیا تمہیں من لے، فلانیا دستار چا جی بولے آجے دستار چا جی قدم آکیا سی فلانیا تمہیں من لے. 3.25 گھنٹے دے خطبے تو بعد محمد نے علی دا ہاتھ فضائج بلند کر کے مسکرا کے ارشاد فرمایا یا علی حلال زیادہ تینو چھڑ نہیں سکدا، حرام زیادہ تینو من نہیں سکدا. ہتھانو سلام ہے. میں 4 مصرے مکمل قصیدہ پاک شروع. وسیم بھائی میں اکیلا بھی پڑھتا رہنا تو یہ مجمع خاموش نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ یہ سنوئیے لوگ ہیں، یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں. سیال کوڑ دا ایک معیار سماعت ہی دنیا تو الگ ہے. آخری بندے تک کوئی خوشامد نہیں. ویسے کسی مومن دی خوشامد کر بھی لو تو جو راضی ہو گیا تو سرکار راضی ہو جائے. بندے نے کوئی خوشامد بری بلا ہے نہیں، مومن کی تعریف کیا کرو کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلو، گھر سے نکلو، کسی مومن کے دروازے پہ جا کے دستک دو، اسے صرف یا علی مدد کہہ کر اسے گلے لگا لو. یہ 6 ماہ کے تہجد سے افضل ہے. میری بات ہی سمجھ آئی نا؟ مالک آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے. اچھا سرکار کیا ہم مرد نہیں؟ مسکرا کے فرمانے لگے اپنی زبان کو بند رکھو، کل جب مرد آئے گا میں اس کے چہرے کی زیارت کرواؤں گا. ہاتھ بند کیا کھل گا سرکار کیا ہم مرد نہیں کہلوا سکتے؟ مسکرا کے فرمانے لگے جاؤ اس مرد کو مرد مانتے جاؤ، مرد کہلواتے جاؤ. اس مرد کو مرد مانتے جاؤ، مرد کہلواتے جو. تاریخ اپنے اوراق کو الٹتی ہے بیٹا، تاریخ اپنے زمانہ اپنے آپ کو دہراتا ہے. اپنے ویلد محمد نے اپنے ویلد علی نو سامنے بیٹھا ہے، مرشد حسین نے مرشد عباس نو سامنے بیٹھا ہے، پیشانی تے بوسہ دیتا ہے عباس کوئی بات ہی سناؤ. مسکرا کے فرمانے لگے سرکار جہاں پہ سردار بیٹھے ہوں وہاں نوکر کیا سنا سکتا ہے؟ جہاں سردار بیٹھے ہوں وہاں سرکار آپ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں غازی کا مقام کیا ہے؟ پیش
پیشانی تے وہ صدیق ابن عباس اگر تم اپنے وجود پر حسین کے عقیدے کی بات کرتے ہو تو غور سے سنو، اللہ نے عباس تمہیں اتنے اختیارات عطا کیے ہیں، تم اپنی مرضی پہ آؤ تو سورج سے پانی کو نچوڑ سکتے ہو، تم بڑے آجے تم اپنی مرضی پہ آؤ دن کو رات میں بدل سکتے ہو، گھبرائے تو نہیں بیٹھے کہ تم اپنی مرضی پہ آؤ مرد کو عورت کر سکتے ہو، عورت کو مرد کر سکتے ہو، پیشانی تے بوسہ دیتے شب عاشور کربلا دے میدان وچ اپنے ویلے دے محمد نے اپنے ویلے دے علی دی پیشانی تے بوسہ دیتے بنو ہاشم دے درمیان وچ بہ کے آواز دے کہتے جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے، شراب دشت جو سمندر میں ڈال سکتا ہے، کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا جو بغیر بازوؤں کے پرچم سنبھال سکتا ہے۔ کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا جو بغیر بازوؤں کے پرچم سنبھال سکتا ہے۔ یہ سارے اندر دل ہوئے تے ایک قصیدہ پڑھی ہے، تقریباً کوئی آئی تو 18 سال پہلے میں ایک قصیدہ کی، آج میں گھروں نکلے ہیں کچھ ماتمی من حکم کیتا ہے میں تعمیل کر لگا، میں علی دے ہاتھ چلن علی تلوار تے سوال کیتا ہے، تو علی دے ہاتھ چلنی تو میدانی چوینی تیرا مقام کیا ہے، اگر وہ علی چاہے تو اس علی کے ہاتھ میں چلنے والا لوہا بھی زبان رکھتا ہے۔ تصورات دی دنیا چ خیالات دی چ جو من جواب ملے ذوالفقار علی دی طرف اگر مزاج بناؤ تو میں تھوڑی امانت تھوڑے حوالے پہ کر دوں، ایک با جماعت صلوات پڑھونا سارے حضرات پڑھا ذوالفقار علی ہوں یہ سن لو شرف خالق سے مجھ کو ملا ہے، ذوالفقار علی ہوں یہ سن لو شرف خالق سے مجھ کو ملا ہے، ذوالفقار علی ہوں یہ سن لو شرف خالق سے مجھ کو ملا ہے، ذوالفقار علی ہوں یہ سن لو شرف خالق سے مجھ کو ملا ہے، مثل قرآن نازل ہوئی ہوں مجھ کو بنت نبی کی دعا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنجر بدری نعرہ حیدری۔ بابا جی میں سوال کیتا ہے تو علی دے ہاتھ چلنی میدان وچ وینی تیری کیفیت کیا ہوندی، تن کتنا سکون ملدا ہے، مسکرا کے زیر لب تلوار نے کیڑی گل کیتی ہے، محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر، رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر۔ وسیم بھائی تھوڑے تو لے کے آخری بندے تک میں جڑے مصرے عرض کر لگا اگلے مصرے تے غور کرنا ہے، شعر تے غور کیا کر لگا، محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر، رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر، محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر، رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر، میدان میں ہمیشہ میں رہتی ہوں باغبے، آقا کی بارگاہ سے میں نے پایا ہے سمے، دشمن پہ وار کرتی ہوں شجرہ کنگال کے، نسلوں کو پڑھنے کا حق مجھے تو میرے مولا علی نے دیا ہے۔ بڑی روحانیت علی مجلس، بڑی قبولیت علی مجلس، جڑی زبان اجے تک بھی میرے نال نہیں بول سکی، بسم اللہ مالک تو نو وسطہ رکھے۔ میں اگلے مصرے عرض کر لگا، میں کہ کوئی اور ایسا مقام دس جتے تن زیادہ ناز محسوس ہویا ہوئے، اسا کہ کمر رضا نقوی دو مقام، ایک پہلی زندگی ایک آون والی زندگی، میں کہ میں کبے چک دے مجمع نوں اج جا کے گل دسنی، وہ پہلا عزت اللہ تیرا مقام کیڑا ہے، کس مقام تے تم اپنے آپ نو
زیادہ نازچ محسوس کیتے زیر لب تلوار نے مسکرا کے تکڑی گل کی تھی آتی نہیں میدان سے کبھی میں ہار کے منکر پہ وار کرتی ہوں اس کو پکار کے. اگر لفظ نہیں سمجھ آئیے تو بولے آجے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. وسیم بھائی تقریباً آج تو 16 سال پہلے کراچی دی مجلس ہے شیخ خراسان دی مجلس ہے دو علم گواہن میں چوتھا مصرع پڑھیے کافی دیر تک میں داد وصول کردہ رہی ہوں ممبر تے چپ کر کے کھلوتا رہی ہوں وہ مجلس آج بھی میرے ذہن چ نقش ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں اگلے مصرع کر لگا تیسرے تے چوتھے مصرع تے اگر گونگا نہیں بندہ تے بولے ضرور کیونکہ اگر حسین دی جتی دا صدقہ رزق کھاندہ ہے اگر محمد دے ہاتھ تے پتھر بول سکتے ہیں پھر تلوار دی فضیلت سن کے گونگے کی نہیں بول سکتے کس عظمت دی مالک ذوالفقار علی مسکرا کے کڑی گل کی تھی آتی نہیں میدان سے کبھی میں ہار کے منکر پہ وار کرتی ہوں اس کو پکار کے آتی نہیں میدان سے کبھی میں ہار کے منکر پہ وار کرتی ہوں اس کو پکار کے آتی ہوں جب دین کے دشمن کو مار کے رکھتی ہے فاطمہ میرا صدقہ اتار کے. مالک سلامت رکھے ڈھیر سریاں اسلام بسم اللہ ہاتھ بلند کر کے حیدری مالک تنو سلامت رکھے. اچھا اگر میں دوسرا مقام نہ سنایا بندے دے ذہن چ ابہام راسی جو قمر نقوی نے 2 مقام دسے لیکن اگلا شعر نہیں سنایا تو حق غصب نہیں کرنا چاہتا اگلے مصرے عرض کر لگا پہلے مصرے تے ہر زبان بول سی ضرور ہر ہاتھ بلند ہو سی کیونکہ معصوم فرماتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا نکالو آمد امام زمانہ کی خاطر دعا مانگا کرو یہ حلال زیادہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. اگر ہاتھ بلند ہو گئے اگر زبانہ ہل گئیاں میرے واسطے دعا دا سبب بن سن آخری بند تک کوئی لفظ میرا زمین اتنا مجھے میں کہتا دوسرا کیڑا مقام ہے زیر اللہ مسکرا کے تلوار نے کڑی گل کی تھی ہے جب غیب سے میں بارہویں کے ساتھ آؤں گی. یار مصرع بہت قیمتی ہے اگر کوئی بندہ چپ بیٹھا رہ گیا کوئی بات نہیں اگلے مصرع تے بولے ضرور مسکرا کے کڑی گل کی تھی ہے جب غیب سے میں بارہویں کے ساتھ آؤں گی منکر علی کے روئیں گے میں مسکراؤں گی جب غیب سے میں بارہویں کے ساتھ آؤں گی منکر علی کے روئیں گے میں مسکراؤں گی شیر خدا کو اپنا میں قبلہ بناؤں گی دشمن سے پھر سے رو پہ اپنا میں جماؤں گی منکر علی کے بھاگیں گے قبروں کو چھوڑ کے ذوالفقار علی کی وجہ سے سب کہیں گے قیامت برپا ہے. سلامتیاں میں کوشش کردہ رہنا میں کوئی نہ کوئی شاہ ایسی بڑے حوالے کر دے جائیے دعا مندہ سبب بن جاوے اور یقیناً میں وسیم بھائی ممبر تے لوگاں دا بڑا اعتراض ہے یہ ذاکر تبلیغ نہیں کر دے کل دی سمجھ آئی جی تبلیغ نہیں کر دے کدی بھائی وسیم نو فون کیتا جے بھئی آ کے ساڑھے پتر دا نکاح پڑھا جا بولو میں کوئی مشکل بات شروع نہیں کی تھی کدی فون کر کے آکھا بھی جنازہ پڑھا جا کدی میں نے فون کیتا ہو میں ہوں جو کوئی 40-50 نکاح پڑھا بیٹھا ہوں تک چپ کیوں کر گئے ہو کیوں ذاکرہ نو نکاح نہیں ہوں دے بولو اگلے دھاڑے میں ایک کلپ ویکھے کوئی سید سی ممبر تے کلو کے کوئی مولوی سی یا ذاکر سی وہ سکھیا جی ذاکرہ نو ممبر تے آن تو پہلا فقہ دا پتہ ہونا چاہیے کی آکھیا سو فقہ دا پتہ ہونا چاہیے. لو جی میں ممبر تے کھلوتا جس بندے کو نکاح بھی آتا ہو جس بندے کو نماز پڑھانی بھی آتی ہو جس بندے کو جنازہ بھی آتا ہو کیا وہ فقہ کا مسئلہ بتا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو میرے ساتھ
اے جی تبلیغ نہیں کر دے، تبلیغ نہیں کر دے، ماں کی آگوش ہے پہلی ترسگا، اولاد کی خاطر ماں کی آگوش ہے، دعا فرمایا زبردست جی، ماں کی آگوش ہے پہلی ترسگا۔ اللہ دی پوری کائنات ساریاں ماما چنگیاں ہو جاندیاں، کوئی علی دا منکر پیدا نہ ہونا۔ اے ہتھاں نو سلام ہے، اے عقیدہ نو سلام ہے۔ رضوان بھائی تسی بھی، ہادی بھائی تسی بھی، چلو ہن سامنے بہ کے ایک شعر سن لویں جے، پھر بے شک ٹر جائے۔ ایک بانیاں دا کام میں اوندے جاندے رہنا، گل نہیں سمجھ آئی جے؟ اے نا میں نا رستے چ ایک ہور جملہ سنیا، چلو میں گل لمبی نہ کر دیواں تے گجرات والیاں دی گل بھی نہیں نا مکدی، اے وی گل ہے، گجرات والے گل شروع کر لین تو پھر گل مکدی بھی نہیں تے سواد بھی بندا رہندا۔ او مہاجر صاحب نے فرمایا ہے بھئی یہ جڑیاں سیلفیاں نے یہ دے نال فرق پیندا ہے۔ آکھیا نے نا چپ کیوں کر گئے ہو؟ انہاں کے داد دیتی سجے کہ نہیں جیتی؟ ایسا بادشاہ مجمع ہے تو نہیں میں آکھن لگا، تسی تے ہے ہی بڑے چنگے، لیکن کئی مقام ایسے بادشاہ مجمع سن لب دے نے جیڑا پہلا اٹھ کے جملہ آندا ہے انہوں بھی داد دے چھڑ دے نے، تے جیڑا مگروں اٹھ کے او دی تردید کردا ہے انہوں بھی داد دے چھڑ دے۔ اچھا ہوں جی بہت پیارا جملہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ تو عزت کرتے ہیں ممبر والوں کی، تو کیا ممبر والوں پہ واجب نہیں کہ ممبر کی عزت کرے؟ بولو میرے نال ہے، ہن کیوں چپ بیٹھے ہو ہے؟ لو جی گل اتنی ہے چونکہ زمانہ تبدیل ہوندا ہے، یہ جدید دور کے تقاضے ہیں۔ اچھا اگر بات آئے نمائش پہ تو پھر سیلفیاں نہ لگو، تے جے تسی عزاداری دی تشہیر کر رہے ہو پھر جنیاں مرضی تصویراں پہ لو، کی فرق پیندا ہے؟ کوئی گل نہیں سمجھ آئی جے؟ مجمع چپ کردا ہے کناں گلاں تے، اے جڑے آندے نا ذاکر تبلیغ نہیں کرتے۔ جدوں اساں تبلیغ شروع کیتی کدوں سانو بلانا ہے؟ تساں آکھنا بھی کمر شاہ ہوندا سی، قصیدہ پڑھدا سی، مصاحب پڑھدا سی تے لگا جاندا سی۔ ہن ساڈے بچیاں نوں سمجھانا شروع کر دیتا ہے بھئی اگر ممبر پہ کھڑے ہو کر سید کوئی بات نہیں سمجھا سکتا تو پھر زمانے میں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ لو جی میں ایک حکم دی تعمیل کر لگا، علی بادشاہ دی ولایت پڑھ لگا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، غیرت مند بن کے علی نو مان لو، بے غیرت بن کے علی دی حویلی دی تلاشی ہے دی کوشش ہے۔ لو جی ہن میں قصیدہ پاک مکمل کراں، اس تو بعد جتنا وقت بچ گیا حکم تے کچھ ہو رہے لیکن وقت اتنا ہے، اس سے جو کچھ میں پڑھ سکیا ہادی بھائی بھی راضی رہے، یہ گھر والے بھی، تھوڑے تسی ویر بھی، بیرا بھی، مومن بزرگ بھی راضی رہے۔ میں علی بادشاہ دی ولایت پڑھ لگا، دل ہوئے تے پڑھیے لیکن انج سنے آجے جی میں آج پہلی باری پڑھ لگا۔ با جماعت شلوات پڑھو سارے حضرات بلندہ علی مولا علی مولا علی دم دم 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 لگتے کھلوڑ واری آنکھوں جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم 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 حق دا عنوان علی رب دی پہچان علی حق دا عنوان علی رب دی پہچان علی کرتا ہے جگ تو سارے دور غم علی مولا علی مولا علی دم دم ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری، دوجا نعرہ یا حیدری، تیجا نعرہ یا حیدری، چوتھا نعرہ یا حیدری، پنجر بدی نعرہ یا حیدری۔ کس عظمت ہمارے کے علی نو لکھنا بھی آسان نہیں، علی نو سوچنا بھی آسان نہیں، علی نو بیان کرنا بھی آسان نہیں۔ علی نو لکھنا واسطے، سوچنا واسطے، سمجھنا واسطے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا کبریا ہونا چاہیے، لیکن کمر زنک بھی جتنی اوقات بھی ساتھ ہے۔ پہلے دو مصرے ہادی بھی اگر انہاں بندے وصول کی تھے، پنجویں تے چھویں مصرے تے بندے دا دل کسی دھمال پا کے داد دے وڑتے۔ کس عظمت ہمارے کے
علی کی ساتھ مالک علی میں کون ہوں علی دی ولایت پڑھ سکا لیکن جتنی اوقات ہے جتنی بساط ہے اس کے مطابق علی دی ولایت پہ پڑھنا شہد کو کیا لگا علی دی زبان سن رب دی زبان اللہ لائے کر میرے علی دا مکان جی وہ سلامت رہو دیر سریعہ استوائن جنہیں سید ماتمی زنجیر زن میرے سامنے تشریف فرماؤ پنجویں تے چھویں میں سے تھے غور کر رہے ہیں کس عظمت مالک علی زندگی ساری دی شاعری وسیم بھائی نہ دو میں سے قربان کر دیوا تبھی لکھن پڑھن تے سننا حق ادا نہیں ہو سکتا کس عظمت مالک علی شہد کو کیا لگا علی دی زبان سن رب دی زبان اللہ لائے کر میرے علی دا مکان علی دی زبان سن رب دی زبان اللہ لائے کر میرے علی دا مکان مولا میرا سن کر کھول کے اعلان علی ہے نماز میری علی ہے اذان دین کچھ نہیں ہے پیام کچھ نہیں علی دے بغیر اسلام کچھ نہیں پھر پڑھ دینے ہاں ہوتے ہی ہیں نا ایک کسی بڑے ہو جاندہ ہے لیٹ بھی کوئی بچوں بول پہندہ ہے کہیں میری انج بھی ہوندہ ہے اگلا کسی دا پڑھ لینے ہیں تو بندہ اٹھ کے اندر پچھلے ہی سن جے داد کٹے نا تے پھر پڑھئے اودنوں داد ودے تے پھر پڑھئے کس عظمت مالک علی شہد کو کیا لگا علی دی زبان سن رب دی زبان اللہ لائے کر میرے علی دا مکان علی دی زبان سن رب دی زبان اللہ لائے کر میرے علی دا مکان مولا میرا سن کر کھول کے اعلان علی ہے نماز میری علی اذان دین کچھ نہیں ہے پیام کچھ نہیں علی دے بغیر اسلام کچھ نہیں قبلہ بناوے کعبہ علی دا قدم علی مولا علی دم دم میں کچھ پروگرام ہو رہی لیکن میں سید کل بھی معذرت پہ کردہ انشاءاللہ پھر زندگی کسی مقام تے موقع ہویا میں حکم دی تعمیل کر دے سا چونکہ یہ حکم میں تاں پورا کر سکدا میں ایک لفظ بھی فضائل در نہ پڑھ کیونکہ میں جنہ ذاکرہ نال زندگی گزاری جنہ علماء دے درمیان میں زندگی گزاری میرے کل انج نہیں پڑھیندہ پر میں 2 منٹ شہادت شروع کراں کہ 3 منٹ میں شہادت مکا دیں بس میں 2 جملے آکھ لگا اور انہاں 2 جملے تے ہو سکتے مجلس مکمل ہو جاوے دعا منگو اس گھر نو آگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس میں لمبا چوڑا مضمون نہیں پڑھ سکتا میں معذرت کیوں کی تھی جو وقت نہیں جو میں اتھوں طولانی مضمون شروع کرا دوجی دعا منگل لگا میرے استاد محترم آل اللہ مقامہو پیر سید خادم حسین شاہ جی 38 چیک کر لے وہ دوجی دعا منگ دیاں تے منہ تے ماتم کر کے دعا منگ دیاں مسلمانوں دعا منگو اس گھر کوئی بدماش لٹن نہ آوے جتھے کوئی مرد چھوڑا اللہ میں ایک وین ہے کہ میں جتھے جا رہی ہاں میں لوگ حکم پہ کر دیں آج بھی حکم دی تعمیل ہے اور میرا اپنا بھی دل ہے میں ٹھٹراں اگلے سفر تک میری آنکھیں آنسو ہوئے میں زندگی کوشش کرداں حسین دی مجلس نکلاں میرا سفر دنیا داری نہ گزرے یا عزاداری گزرے یا لکھنے گزرے میں اگلا جملہ پڑھ لگا میری 3 اولادیں 2 پتریں میں جان ایک بیٹی ہے میں جی میری 12-13 سال دی بیٹی ہوں توڑے مین بازار تے مین چوک کھڑو کے کوئی مسلمان تماچا مارے اللہ جانے میں
انہاں جملے تو بعد پڑھ سا یا نہیں ممبر دی قسم کوئی عیسائی بھی گزردا پیا ہوئے جڑا میرے تے میری دھی دے رشتے تو واقف ہوئے کچھ نہ کر سی اتنا تو ضرور آگ سی نہ مارو کسے شریف سیدی دی ہے ارمان اسے گل ہے کربلا دے میدان اچ شمر سکینہ نو تماچے ملے رہی ہے کسے مسلمان نیڑے آکے نہیں آکھیا نہ مارے حسین دی سکی دی ہے بس توڑے رومن تو مجلس دی قبولیت دا پتہ پہ لگ دا توڑے رومن تو بانی مجلس دی نیت دا پتہ پہ لگ دا میں سیدہ اپنی ماں دی شفا دی خاطر تُسی بھی اپنی اپنی دعاواں دل لچ رکھو میرے تے سوال کرو بڑی روحانیت اللہ وقت ہے بڑی قبولیت اللہ لمحات ہیں انج جھولیاں پھیلاؤ جڑی دعا ہوئے اس وین تے ایک ہاتھ سینے تے ہوئے ایک ہاتھ جھولی چوے انج دعا منگ دیا ہوئے تو رون دیا ہوئے سوال کرو کربلا اچ بابا دست صحیح کربلا دے میدان اچ مسلمانہ علی دیاں شریف نوحت دیاں نو لٹے کیا جڑے سید بیٹھو اجازت دیو میں توڑی دادی دا مسائل پڑھا ممبر دی قسم ہے کہ وین میں جتے شروع کیتا ہے اتھے ہی میراج ہو گئی مسائل بس میں شروع پہ کردہ یا سیدہ ادرکنی بحق حجاب سیدہ صلوات اللہ علیہ برکے بھی لے گئے خیمے بھی چھڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لے گئے خیمے بھی چھڑ گئے امت ستایا شام غریباں سینے تے ہاتھ کا عاشق ہے نا اگر سارے رومی شرد کا ماتم تکر چھڑ گئے غریباں برکے بھی لے گئے خیمے بھی چھڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لے گئے خیمے بھی چھڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں بابا جی میرے تے سوال کرو کربلا دے میدان وچ مسلمانہ علی دیاں نو لٹیا کیویں پرانے بزرگ کوہین کر دیوں دے خیام صدا تے دل لٹ لٹ کے جڈا تھک گئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دی آئے ملاشیتے کر کے توہین عدب دی جنہ سینے تے آئے حسین کرنا ہے مروے تک دیئے میں نہ کردہ ایکا ہاتھ ویچ سارا شبیر دہا بے ہاتھ چادر زینب دی کمینہ تانا مار کیا در اٹھی دیکھ عباس تیڑیاں بھیڑی کو کوئی امان دی جا نہیں لگ دی برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں کوئی بندہ ہون نہیں رو سکتا سیدوں کہ میں سیدہ کل معافی منگ کے اگلا وین اجازت پہ منگدا ممبر دی قسم میں پڑھی آئی کا ہاتھ وچ سر شبیر دہا بے ہاتھ چادر زینب دی اسی انداز نال حرامی مترگاہ دے پس دوڑی ہے علی دی نگاہ پئی آواز دے کے دی امہ فضا اس حرام زادے نو جا کی آنکھ کربلا تو لے کے شام تئیں جے کتے نال علی دی نہ بھلے سی لیکن مترگاہ علی دی وٹی مجبوری بن گئی کیڑی مجبوری اچھا وین کر کے دیئے جیل لوٹ لیا چادر میں کو قتل جا کر باشندہ ملک جفائے انڈیا دیئے میں غیرت ہاں کل نبیاں دیوانی کیتا شمر حیائے ارمانیہ آج جیدہ ہودا
جرنیل عباس بھرائے یا سوچ کے لٹ آئی ہاتھ کہیں نہ پڑھائے کلی رہ گئی یون دماغ برکے بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں برکے بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریباں اکبر بھی ٹر گئے غازی بھی کوئی نہیں خطبہ سنایا شام غریباں اکبر بھی ٹر گئے غازی بھی کوئی نہیں شہید و اجازت دیو میں اپنے بڑی دادی کا مشہد پر اکبر بھی ٹر گئے غازی بھی کوئی نہیں خطبہ سنایا شام غریباں علی نے جب چھوڑ کے کربلا گئے سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے چوگردوں بیبیاں ہلکا بنائے کوئی آدھی برباد مدینہ کوئی آدھی سونی مدینہ کوئی آدھی آئے اکبر کوئی آدھی آئے بچھوڑا بی بی زینب عالیہ مرشدزادی دا ایک توین بندائی یادی آئے اکبر یادی آئے اون محمد نہیں سوا کیا آئے اکبر نہیں سوا کیا آئے اون محمد اپنے والد پس اشارہ کر کے اچھا وین کر کے آدھی بابا حجابا آئے زینب دا پردہ میری دھی کیڑا دکھ بٹھائی جس نو دیکھ کے ہونتا ہی برداشت نہیں کر سکی اچھا رونی ہے تے پیو دے پاس مکاتے ہوئے کہ کیڑی گل کی دیئے ایک ظلم ایسا شمرے کمایا گھوڑے دے بہ کے خیمے چھے آیا ایک ظلم ایسا شمرے کمایا گھوڑے دے بہ کے خیمے چھے آیا قاتل بھیرا دے نیزہ بھی کھا کے برکا لایا شام غریباں قاتل بھیرا دے نیزہ بھی کھا کے برکا لایا شام غریباں ایک دا ایک وین اور کر لگا لیکن بابا جی سیدہ کل معافی منگ کے اگر شام نہیں جا سکتے تو اتنا کرایا کسے کلوں بے شک قرض چاہ کے لاہور علی مرشدزادی کو ضرور بنی ہے اگر اتھے بھی نہیں جا سکتے کسے مجلس اچ بے کہ علی دی قبر نو دل اچ رکھو میں علی دی مصیبت آئی کو وین سنا اور رو کیا دن میری دی دست صحیح اور کیڑا منظر ڈٹھائی جس نو قبر دیاں کندہ تائیں نہیں بھول سکتی اچھا رونی ہے تبھی بھی رو کے کیڑی گل کی دیئے بیوارو گئی بے حال تھی گئی غازی دی میت پامال تھی گئی بیوارو گئی بے حال تھی گئی غازی دی میت پامال تھی گئی کل بال رل گئے نل بال کھل گئے او ظلم ڈھایا شام غریباں کل بال رل گئے نل بال کھل گئے او ظلم ڈھایا شام غریباں آخری وین تممبر ویر دے حوالے میرے حصے دا مصائب ہو گیا میرا دل بھی رو پیا کندے وضو واسطے مزید دو وین کر لگا ساریاں بیبیاں ملتیاں پئیاں حسین دے سینے دا تویز مٹی تے بے کے لی کے بیٹھی مرے دیئے رو کیا دن سکینہ کیا دادے نال ناراض تا نہیں ہاتھ بن کیا دیئے دادا ناراضگی سکینہ تے علی دا جوڑ کوئی نہیں لیکن آج پاک تھی گیا ہے اے امیر پیو دیاں دیاں یہ میں غریب پیو دی دیاں معصومہ میرے قریبا ایمیں آیا جیویں جھکل پاس پانیاں دے اچانک علی دی نگاہ پئی معصومہ دا کرتا سڑے آیا اور رو کیا دل سکینہ اے آگ کی تھون لگی آئی اچھا رونی ہے تبھی بھی رو کے کڑکا کی دیئے ایویں سناوا میں تفصیل ساری کلنا چھوڑتا ہی ہے خون جاری کیویں سناوا میں تفصیل ساری کلنا چھوڑتا ہی ہے خون جاری جڑی بھالگی ہے اس بانے میرا چولا جلایا شام غریباں جڑی بھالگی ہے اس بانے میرا چولا جلایا شام غریباں